واجب الاحترام سامعین حضرات، آج کا مختصر خطبہ جمعہ آج سے پیچھے محرم الحرام، سفر، ربیع الاول اور اب ربیع الثانی، محرم سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک عنوان لے کر چلا کہ ہمیں پیغمبر علیہ السلام نے کیا دیا ہے، اور اسی عنوان کو 2-3 خطبات جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد محرم الحرام میں شان عمر فاروق، شان حسن و حسین، شان اہل بیت، شان صحابہ، اور ربیع الاول میں بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ تو پھر یہی خیال اور تصور پیدا ہوا کہ وہ عنوان جو شروع کیا تھا کہ ہمیں پیغمبر علیہ السلام نے کیا دیا ہے، اور جو کچھ پیغمبر علیہ السلام دیتے ہیں اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، جو پیغمبر دے اور جس سے روکے اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی اللہ کے کلام مقدس سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، آج پھر آپ کی خدمت میں اسی آیت مقدسہ کو لے کر اور اس کے ساتھ 2 آیات اور آپ کی خدمت میں سنا چکا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو چیزیں ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی وساطت سے، آپ کے طفیل، آپ کے وسیلہ سے جو ہمیں ملی ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے، اور وہ ساری معاشرے میں وہ چیزیں مستعمل ہیں، وہ معاشرے میں ان کا استعمال ہے، وہ تمام چیزیں ہمیں پیغمبر علیہ السلام سے ملی ہیں، اور وہ جو چیزیں معاشرے میں چل رہی ہیں اگر ہم ان تمام چیزوں کو پیغمبر کے طریقے کے مطابق پورا کریں گے اور اپنے عمل میں ان کو لانے سے پہلے پیغمبر کا طریقہ ڈھونڈیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے میرے پیغمبر کے طریقے کو اختیار کیا، جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی، گویا اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے پیغمبر کی فرما برداری کی، گویا اس نے میری فرما برداری کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سمپل سی الفاظ ہے کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی، گویا اس نے میری اطاعت کی۔ تو گویا اللہ کی فرما برداری، تابعداری اسی وقت ممکن ہے جب ہم رسول اللہ کی تابعداری کریں گے۔
اگر ہم اللہ کے رسول کی تابع داری نہیں کرتے، قرآن پاک کھول لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو ہر بات قرآن کے مطابق پوری کر رہے ہیں، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، تو بھائیو قرآن نے تو صرف یہی بتایا ہے کہ نماز پڑھو، قرآن نے طریقہ تو نہیں بتایا نا۔ قرآن نے نماز کی رکعتیں تو نہیں بتائی نا، قرآن نے سجدے اور رکوعوں کی تعداد تو نہیں بتائی نا۔ تو صرف قرآن سے بات نہیں بنے گی، قرآن کے ساتھ پیغمبر کی زندگی کو لینا ہوگا، پیغمبر کی زبان پر اعتماد کرنا ہوگا، صحابہ کے اعمال پر یقین کرنا ہوگا۔ اگر پیغمبر کی اطاعت کرنے کا جذبہ ہو تو پیغمبر کی اطاعت بھی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک درمیان میں صحابہ کے اعمال کو نہیں دیکھیں گے، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو پھر ہی پیغمبر کی اطاعت ہوگی کہ جس طرح صحابہ نے کی ہے اسی طرح ہم بھی کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اسی طرح کی ہم نہیں کر سکتے جس طرح کی اطاعت صحابہ نے کی ہے نا۔ ہم وہ جذبہ تو ضرور رکھتے ہیں مگر وہ اطاعت ہم اس کی ایگزامپل اپنی زندگیوں میں سے پیش نہیں کر سکتے۔ وہ تو جان کی بازی لگا جایا کرتے تھے، وہ تو ہم وقت تیار رہتے تھے، ہم تو بہت کچھ کرنے کے بعد تھوڑا بہت نقل کر لیتے ہیں، صحابہ کے اعمال کی نقل کرتے ہیں، صحابہ کے زندگی کے مکمل مطابق ہم اپنی زندگی نہیں لا رہے۔ تو بہرحال آئیے ہم ذرا پیغمبر نے جو اپنی جماعت کو چیزیں سکھائیں، جو اپنی جماعت کو چیزیں دیں اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا، صحابہ نے پکڑ لیا۔ اللہ کی قسم ابو بکر سے لے کر بلال حبشی تک تمام صحابہ نے جو پیغمبر نے دیا اس کو لے لیا، جس چیز سے پیغمبر نے روکا صحابہ اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے، اس چیز کو چھوڑ دیا۔ کسی ایک صحابی نے بھی پیغمبر کی دی ہوئی چیز کو ٹھکرایا نہیں اور کسی ایک صحابی نے بھی پیغمبر کی منع کردہ چیز کو اختیار نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں صحابی، اس کو کہتے ہیں وفادار، اس کو کہتے ہیں جانثار، اس کو کہتے ہیں وفا شعار، ان کو کہتے ہیں پیغمبر کے تربیت یافتہ، پیغمبر کی جماعت۔ آئیے اب ہم اس طرف چلتے ہیں، پیغمبر نے کیا کیا دیا اور انہوں نے وہ پکڑا اور انہوں نے کیا کیا پیغمبر سے لیا۔ مختصر اجمالی طور پر میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حلم سکھایا، تحمل، بردباری۔ کیا سکھایا؟ حلم سکھایا، تحمل سکھایا، بردباری سکھائی۔ آگ بگولا نہیں ہوا کرتے تھے فوراً، اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہماری طبیعت کے کوئی خلاف تھوڑی سی بات کر دے، ہماری چاہت کے مطابق اگر کوئی بات نہ کرے، تھوڑی سی مخالفت میں آ جائے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے نا جی؟ لیکن پیغمبر نے کیا سکھایا؟ حلم سکھایا، تحمل سکھایا، بردباری سکھایا، اور اس پر بے مثال صحابہ کرام کی زندگیوں سے مثالیں ملتی ہیں، لیکن میں اب اس طرف نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں صرف خاکہ دینا چاہتا ہوں کہ ذرا غور فرماتے چلے جائیں۔ میں تھوڑے وقت میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں اور بہت ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو پیغمبر نے ہمیں دی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے کیا عرض کیا؟ حلم، صبر، بردباری، تحمل، یہ سکھایا۔ دوسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام نے معاف کرنے کا سبق دیا۔
بھی معاف فرمایا کرتے تھے. غلطی ہو جاتی کسی سے تو مواخذہ نہیں فرمایا کرتے تھے, آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرتے تھے. تو معاف کرنے کا جذبہ آج ہمارے اندر کہاں ہے؟ کہاں ہے ہمارے اندر وہ معاف کرنے والا جذبہ؟ ختم ہو چکا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم پکڑتے ہیں کسی کی اور ان کو رائی کو پکڑ کر پہاڑ بنا دیتے ہیں. ایک تنکے کو پکڑ کر چھتیر بنا دیتے ہیں. تنکے کے برابر جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے, اس کو ہم چھتیر کے برابر بنا دیتے ہیں. اور اپنی غلطی چھتیر کے برابر بھی ہو, اس کو ہم رائی کے دانے کے برابر, ایک تنکے کے برابر لے آتے ہیں. اور دوسروں کی تنکا برابر غلطیاں چھتیر بنا دیتے ہیں, پہاڑ بنا دیتے ہیں. اور پھر ان کو معاف کرنے کی طرف نہیں آتے. بدلہ لینے کا ہمارے اندر جو ہے وہ ایک عنصر پایا جاتا ہے. ہم معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے, بدلہ لینے کا جذبہ رکھتے ہیں اور بدلہ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو پیغمبر نے کیا دیا؟ معاف کرنے کا طریقہ بتایا. معاف کرو. آج ہمارے اندر سے معافی دینے والا جذبہ ختم ہو چکا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنے خلاف باتیں بھی سنتے ہیں اور ایکشن بھی نہیں لیتے. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں, آج بھی وہ موجود ہیں. یہ نہیں کہ دنیا ساری ایک جیسی ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہے. باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ فلاں شخص میرے خلاف باتیں کرتا ہے, میری کمر کے پیچھے وہ میرے ہی پاؤں کھینچتا ہے, وہ میری ہی زنجیر کاٹنے کے چکر میں ہے, وہ مجھے ہی سیڑھی پر چڑھا کر نیچے سے ڈنڈے توڑنے کے چکر میں ہے, سیڑھی کھینچنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے معاف کرتے چلے جاتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, وہ اپنا کام کرتے رہے, ہم اپنا کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں. تو بہرحال حلم سکھایا, معاف کرنے کا, عفو و درگزر کرنے کا جذبہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے کو دیا. خود بھی معاف کیا, خود بھی حلم اور صبر اور تحمل کے پہاڑ بنے پیغمبر علیہ السلام. چونکہ اسوہ تو آپ نے اپنا پیش کیا, نمونہ تو آپ نے ہمیں دیا. لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنہ, یہ اسوہ حسنہ ہمیں پیغمبر کا ہی ملا ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنا اسوہ پیش کیا, صحابہ نے اس پر عمل کیا. پھر استقامت, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دی ہے. کہیں بھی مشکل گھڑی آ گئی تو اس میں استقامت اختیار کرو. اعمال شروع کیے, اعمال میں استقامت ہو. ایک دن نماز پڑھ لی, 2 دن چھٹی, 2 دن پڑھ لی, 3 دن چھٹی, یہ نہیں ہونا. استقامت, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اختیار کرو, اگر اس پر استقامت ہو تو اللہ اسی کے بدلے میں جنت عطا فرما دیتا ہے. اللہ اس پر ہی راضی ہو جاتا ہے. اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل چاہے تھوڑا ہو, حضور کے جوامع الکلم میں ہے کہ تھوڑا ہو, بے شک عمل تھوڑا ہو, اللہ کا محبوب عمل وہ عمل ہے جو بے شک تھوڑا ہو مگر مستقل مزاجی کے ساتھ ہو, استقامت کے ساتھ ہو, دوام کے ساتھ ہو, ہمیشگی کے ساتھ ہو. ایک دن کر لیا, 2 دن چھٹی, ایسا نہیں. اور اسی طرح استقامت دوسری جگہ پر بھی ہے. میدان جنگ ہے, دشمن کا خطرہ ہے, ڈر کر پیچھے نہیں بھاگا, واپس جان بچانے کے لالچ میں ڈر کر پیچھے نہیں ہٹا. میدان